بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے باجماع المسلمین سب کے اتفاق، لیکنہم اختلفوا فی انہ هل یجوز عقلا ام لا۔ آگے بات ہے کہ معاف نہیں کرتا عقل کے اعتبار سے یا نقل وغیرہ کی بھی کوئی بات ہے، فذهب بعض الی انہ یجوز عقلا، عقل کے اعتبار سے تو اسے معاف نہیں کرنا چاہیے، وَإِنَّمَا یا معاف کرنا چاہیے کیونکہ عقل کے اعتبار سے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَإِنَّمَا عُلِمَ عَدَمُهَا معاف نہ کرنا کاسی معلوم ہوا بدلیل سمع، دلیل نقلی سے۔ بعض علماء جو معتزلہ اس طرح گئے لأنه يمتنع عقلا بھی منع ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ حکمت کی بات ہے، لأن قضیت الحکمت التفریقۃ بین المسیء والمحسن، کہ بد اور نیک انسان میں تفریقہ ہونا چاہیے، اور جو شرک کرتے وہ بد ہوتا ہے، اگر اس کو معاف کر دیا جائے پھر فرق نہیں ہو، اور اللہ ایسا نہیں کہ فرق نہ کرے حق باطل میں۔ آگے اب اس کا خاشیہ دیکھیں آپ حضرات، یا پر لکھے دیکھیں کہ واللہ لا یغفر یشرک بہ، سے دیکھ لے بس، ولا لا یغفر یشرک بہ، المراد لا یغفر المشرک الکافر ذمات من غیر توبہ، جو توبہ کی بغیر مر جائے، ولا حاجت الا تصریح، بھی اس کی ضرورت نہیں کہ وضاحت سے بتا دے، لأن من تاب من الشرک واسلم ثم مات فهو مسلم لا کافر، کیونکہ جو توبہ کر لے اسلام لائے مر جائے پھر تو مسلمان ہوگا، والمقصود ان الکافر معذب، مقصد یہ کافر معذب ہوگا، عذاب دیا جائے گا۔ ایشرک به، المراد بالشرک الکفر مطلقا، کفر مراد بس، فإن الکافر مطلقا لا ایمان له، کہ کافر مطلقا کس کو تھی جس کا ایمان نہ ہو، فیظہر الایمان، اگر ایمان ظاہر کرے اور وہ ہو کافر، وہ منافق، پھر تو دو غلا پن کرنے والوں کو منافق، ان کا پربد الایمان ہے، اگر کفر کرے گا ایمان کے بعد تو مرتد تو مرتد ہوگا، فإن قال بإلہین، اگر دو خدا تین خدا کی بات کرے تو مشرک نو مشرک ہوتا ہے، وإن تدین بدین، اگر کسی سماوی دین کو کیا کرے اپنا لے پا کتابین و کتابی کہلاتے، کل یہودی والنصرانی، وإن قال بقدم الدہر، اگر زمانے کو قدیم مانے، واستناد الحوادث الیہ، اور تمام حوادث واقعات زمانے کی طرف منسوب کرے، فهو دہری، وہ دہری ہے، فإن كان ليثبت الباری تعالی فهو المعطل، اگر اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، سب کچھ خود چل رہے، اللہ معطل شو کہ استغفر اللہ، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل۔ وإن كان معه اعتراف النبوة، اگر وہ نبوت کا بھی اعتراف کر اظہار شرع اور شریعت کا بھی اظہار کر، فزندیق، وہ زندیق ملحد ہوتا ہے۔ اب آگیا پردے کی فذهب بعضهم، پر پڑا تھا نا کہ فذهب بعضهم، اسی کون مرد شری رحمہ اللہ، ذهب الى جواز غفران شرک عقلا، کہ عقلا شرک کی معافی ہو سکتی ہے، لأن العقاب حقه، کہ عقاب اللہ کا حق، فیحسن اسقاطہ، تو اللہ اس کو ساکت بھی کر سکتے، من نفی نفعا للعبد، اس میں باندھی کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی ضرر نہیں، من غیر ضرر لأحد، اور کسی کا بھی ضرر نہیں۔ آگے ہے کہ بدلیل سمع، اس کا معاف نہ ہونا دلیل سمیع سے معلوم ہوئی، کس کا مذہب؟ هذا مذہب الشریر ملوکذ عندهم یجوز تخلید المؤمنین فی النار، اور ان کے نزدیک کسی کا مومن کو مخلد فی النار کرنا بھی صحیح ہوا، تخلید الکافرین فی الجنہ، اور کافر کو جہنم میں شکل دی رکھنا بھی صحیح ہوتا ہے، الا ان السمع ورد، مگر شریعت نے یہ بات کر دی کہ ان لا یفعل، اللہ سے نہیں کرے گیا، انه لا یفعل، بعض اس طرف گئے الاخ وکان علی الشرح یصرح بهم، شرح کو چاہیے تھا کہ بتا دیتی کہ کون ہے، ویضیف دلائلهم الاربع، اور ان کی چار دلیل کو کمزور کر دیتے، رفعا للالتباس، تاکہ التباس ختم ہو جائے، فإن الظاہر کلام يدل، ظاہر کلام سے تو پتہ چلا ان کلا القولین للسنہ، کہ شاید دونوں قول اہل سنت کے، حالانکہ اہل سنت کی نہیں ہے یہاں پر دو قول، وان الثانی مرجح بالادلہ، دوسرا قول ہی راجح ہے، ولکنی اظن، میرا خیال ہے کہ انه مذہب بعض الماتریدیہ، شاید بعض ماتریدیہ کا بھی مذہب ہو، لانهم یوافقون المعتزلہ، کہ وہ معتزلہ کے ساتھ اس میں موافق ہے، بان العقل قد یستقل بمعرفۃ الحسن والقبیح، کیا کلمہ یہ طاقت ہے کہ حسن اور قبیح کی معرفت کر سکے، اس میں مستقل ہے،
وانما يستقبح العقل اور جس چیز کو عقل برا جانے لا يصدر عن الحق سبحانه واللہ سے نہیں ہوتا. ولذا سکت شارفا ابتالی، اس لیے شارف نے نہیں بتایا. آگے بتایا کہ دی کہ مشرک کو سزا دینا اسے معاف کرنے حکمت کا تقاضا ہے. کیوں حکمت کا تقاضا؟ لأن قضیت الحکمت، حکمت کا تقاضا یعنی مقتضی الحکمت الہی، اللہ کی حکمت کے مطابق تقاضا ہے کہ هو الفرق بینہما، کہ نیک و بد میں فرق ہو. ولو لم يعذب الكافر او عذب مدت ثم ادخل الجنہ، اگر کافر کو عذاب نہ دیا، عذاب دے کر جنت میں داخل کرے، لم يكن فرق بین الکافر والمومن، پر فرق نہیں ہوا. وجیب بوجوہ، اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا ہے. احدها انه مبنی، اس بات پر مبنی علی ان التفرقۃ واجبۃ علی اللہ سبحانہ وتعالی، اگر اللہ پر آپ لازم کرے، اللہ پر تو لازم نہیں کہ فرق کرے. ونحن نقول کہتے کہ لا یجب علی شیء، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں. ثانی ہے دوسری بات وہ یہ کرتے معتزلہ وغیرہ کہ انه ليس تفرقۃ محصورۃ فی تعذیب المسیء، کہ فرق کرنا اس میں تھوڑی منحصر ہے کہ بس برے کو عذاب دیا جائے، بل لها وجوہ غیر محصورہ، کئی طرح کی فرق ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ منحصر نہیں ہے. مثلا کاصابۃ المحسن، کہ نیک آدمی کو ثواب دینا، دل مسیء برے کو نہ دینا، یہ بھی فرق ہوا نا. وکمنع المسیء عن رؤیت اللہ سبحانہ فی الجنہ، برے کو اللہ کی رؤیت نصیب نہیں ہوگی تو یہ بھی سزا ہوئی. وعن بعض نعیم الجنہ، جنت کی نعمتوں سے محروم رکھا جائے. وکدخولہ النار قبل المؤمن العاصی، یا جہنم میں اسے پہلے داخل کیا جائے، یہ بھی سزا ہو گئی. وخروجہ بعد، اور بعد میں اس کا نکلنا. ثالث و تیسری وجہ فرق ان التفرقۃ الدنیویہ کافیہ، دنیوی فرق بھی کافی ہے نا. من جواز قتل الکافر، کافر کا قتل کرنا، واخذ مالہ، مال لینا، واسترقاق، اسے غلام بنانا، یہ بھی کیا ہے ایک فرق ہے. رابع چوتھی وجہ کہ انہ مبنی علی قبح عدم التفرقۃ، کہ اگر فرق نہ کیا جائے تم اس کو عدم فرق کو تم کیا سمجھتے، قبیح سمجھتے. حالانکہ یہ کہا سے اللہ پر لازم ہے کہ اگر وہ فرق نہیں کرے گا تو قبیح ہوگا، فرق کرے تو بھی اچھا، نہ کرے بھی اس کی مرضی. ومخالفت الحکم، ونحن نقول کہتے کہ بجواز یکون متضمنا لحکمت خفیہ، شاید اس میں اللہ کی چھپی حکمت و تجلو حسن ہو، اس کو حسن بنائے. ولا نعرف، مگر ہمیں معلوم نہ ہو. لا قالوا، یہ اعتراض کوئی نہ اٹھائے کہ قد شنع اللہ سبحانہ وتعالی علی من لم یفرق، کہ جو فرق نہیں کرتا صحیح غلط میں، اس پر تعالی نے تشنیع کی ہے، سرزنش. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیسے فیصلے کر دے کہ ہم مسلمان اور مجرموں کو کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ ہم کہیں گے لأن نقول هذا دلیل سمعی، یہ تو دلیل سمعی آپ کے پیش کر رہے. والکلام فی الادلہ العقلیہ، ہم تو عقلیہ کی بات کر رہے ہیں. آگے ہے کہ کبیرہ گناہ والا تدخلہ العبد المؤمن فی الکفر، کفر میں کسی کو داخل نہیں کرتا، اگرچہ خوارج کہتے کہ داخل کرتے ہیں. اس طرح بگئے گا نمرتکب الکبیر بل الصغیر زن کافر، کی گناہوں کا کرنے والا کافر ہوتا ہے اور واسطہ بین الایمان والکفر نہیں مانتے. ہمارے لکھے واجہ ہیں الاول ما سیجن حقیقت الایمان و تصدیق القلبی، ایمان کے حقیقت و تصدیق قلبی ہے نا، اور مومن اس سے نہیں نکلتا جب تک تصدیق قلبی کے خلاف کچھ ہونا. ومجرد الاقدام علی الکبیرہ، گناہ پر اقدام کرنا غلبہ شہوت کی وجہ سے یا غیرت اور ننگ کی وجہ سے، کسی اور جاہلانہ وجہ سے، کسل سستی کی وجہ سے، خصوصاً ذکر نبی خوف العقاب ادھر سے، اگر عقاب کا بھی خوف ساتھ لگا ہو اور عفو کی امید بھی ہو اور توبہ کے ارادی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ تصدیق کے خلاف حرکات نہیں ہیں. ہاں نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف، استخفاف کانا کفرا، اگر ایک شخص سے اس نے حلال سمجھ لے کسی گناہ کو یہ خفیف ہلکا سمجھ کر سبک دیکھتے ہوئے تو اس سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو علامت تکذیب ہو گئی نا. اب یہاں پر حاشیے میں دیکھ اس نے بھی یہی باتیں ہیں کہ للخوارج، خوارج کون ہیں؟ ہم فرقتن، یہ سرخ لکیر کے نیچے دیکھے، ہم فرقتن من اہل القبلہ، بھی اہل قبلہ ایمانا، کچھ ضروریات ماں تھے، خرج والا امیر المومنین علی رضی اللہ کے خلاف اٹھے تھے،
وذلك لأن علي ومعاوية حكما يحكم بينهما ابا موسى الاشعری و عمرو بن العاص. جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ سے پہلے اور مختلف مواقع پر انہوں نے آپس میں باتیں کرنا چاہی. علی رضی اللہ معاویہ رضی اللہ نے کیا کر دیے, دو حکام بنائے, ایک ابو موسیٰ الاشعری تھے, دوسرے عمرو بن عاص معاویہ کی طرف سے تھے, لیسکن الحرب تاکہ جنگ سکون پائے. فقال طائفۃ من اہل حرورہ, حرورہ کوفے کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں سے ایک رہنے والا فرقہ اٹھا, ان الفریقین کافران, کہ دونوں فریق تم کافر ہو کیونکہ تم حکم بنا رہے ہو, حالانکہ فیصل تو قرآن کریم ہے. انہوں نے غلط دلیل دیا, حالانکہ یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ فیصل بنانے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے نا, کہ جب بیوی اور خاوند میں شقاق ہو جائے تو کسی کو حکم بنا کر بھیج لے. لأن مرضی بحکم غیر اللہ کی دونوں کو حکم غیر پر رضی ہے. وقال اللہ تعالی ان الحکم الا للہ, انہوں نے نہ راوٹا ان الحکم الا للہ, بات تو صحیح ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے, مگر انہوں نے کیا کر دیا, پس فرض دوسرا منا لیا. فقال علی, علی صاحب سمجھ گئے کہ کلمۃ حق ارید به الباطل, بات تو صحیح ہے مگر در پردہ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں یہ لوگ. فرسل عبداللہ بن عباس علیہ عبداللہ کو بھیجا کہ ان سے بات کر لیکشف شبہتہم, کہ ان کی شبہ بات ختم کر دو. فابو الی الخروج علیہ, انہوں نے بار بار بغاوت کی. فحاربهم حتی قتل اکثر, علی سے نے سب خود کے کر دیا, قتل کر دیا. وکانو 12,000 12,000 تک تھے. ابھی کہ قوم ان علامات میں کچھ اور بھی باقی تھے ان کے, وہم فرق ان کثیر مجتمعون علی تکبیر عثمان وعلی وعائشہ طلحہ و زبیر و معاویہ, کی اجماع کیا ہے انہوں نے مجمعون کی حضرت کافر نعوذ باللہ. وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الطاعات الکثیرہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا بتایا تھا کہ خوارج جو ہے نا بہت اطاعات کرتے عبادات, تم اپنی عبادت کو ہلکی سمجھو گے مگر وہ ایمان سے خارج ہوئے ہوں گے. ولیکن طاعاتهم لا تنفعهم, ان کی اطاعت ان کو فائدہ نہیں دیں گے. وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتِلُهُمْ وَيَقْتُلُهُمْ, کہ علی رضی ان کو قتل کریں گے. اور پھر ایسا ہوا بھی تھا. ومجرد الاقدام علی الکبیرہ کی کہہ رہے جواب شبہۃ الخوارج, خوارج کی شبہ کا جواب ہے, وہی ان ارتکاب الکبیرہ تکذیب لشارع بالوعید, ٹھیک ہے گناہ کرنا ایسے گوئے کہ وہ عید میں اللہ کو جھوٹا سمجھنا ہے نا. فإن من يعتقد أن في هذا الإناء أفعى, مثال اگر ایک شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس برتن میں مثلا سانپ یا اژدہا, قتالتا لم يدخل يد فيها, البتہ ظاہر کہ افعى قتالتا کاٹنے والا مارنے والا, تو ظاہر وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا نا. فإن ادخلا, اگر وہ ہاتھ ڈالے, علمنا تو ہمیں پتہ چلے گا, لا اعتقاد اس کے عقیدہ نہیں تھا. فجب نبی قول مجرد الاقدام, کہ مجرد اقدام کرنا حنفی کی وجہ سے, حنفی کا کیا من الحمیہ من باب علمہ. بعض المحشرین کی تے مستدرکن. وعندی ان العار قسمان, عار دو طرح ہے, قسم خالط العذب, ایک تو غصے کے ساتھ ہوتا ہے وہ عار کا قتل الشاتم, جیسے شاتم کو مارنا. وقسم لا خالطہ وعد البنات, جیسے لڑکیوں کا کیا کرنا, زندہ درگور کرنا. والاول حمیہ, پہلی کو حمیہ کہتے ہیں جس میں غضب ہو. والثانی انفا, دوسرے میں کیا ہے انفا, ننگ و عار ہے جس سے ننگ لوگ کرتے. وعد البنات من زندہ درگور کرنا. تو لہذا تصدیق کے خلاف کوئی بات نہیں ہے نا, لا ینافی تصدیق, تصدیق کے خلاف بات نہیں. شرک استحلال استخفاف کا کیا معنی ہے, ای بوجہ یدل علی نیت کہ تو حلالا خفیف, اس کو ہلکا سمجھ لے اور کیا کر لے, حلال سمجھ لے, کہ کیا ہو جائے گا, اللہ کی تکذیب ہو جائے گی.